میری بیٹی پیدا ہوئی تو اسے بخار تھا۔ بخار کی وجہ سے سر پر جھٹکے لگ رہے تھے۔ میرا شوہر پردیس میں تھا اور ساس سسر میری بیٹی پر پانی کی طرح پیسہ بہا رہے تھے۔ ایک ہفتے میں ہی لاکھوں روپے بیٹی پر خرچ ہو گئے تھے۔ شوہر نے تنگ آ کر پیسے بھیجنا روک دیے اور کہا کہ یہ بچی تو مجھے کنگال کر دے گی، ڈاکٹر سے کہو اسے زہر کا انجیکشن لگا دے۔ میرے شوہر کی طرح میرا سسر بھی پتھر دل کا مالک تھا۔ اس نے کہا کہ یہ بچی منحوس ہے۔ اس نے ڈاکٹر کو کہنے کے بجائے میری گود سے میری بچی کو کھینچ کر ایک بے اولاد جوڑے کو دے دی اور مجھے لے کر گھر آ گیا۔ سالوں بعد میرا شوہر پردیس میں دوسری شادی کر کے اپنی بیوی کو پاکستان لے آیا، مگر میری نظر دلہن کے ایک نشان پر پڑی تو میری جان نکل گئی۔ میرا نام ریشم ہے۔ میں نے بچپن سے اپنے نام کے ساتھ حارث کا نام سنا تھا۔ یہی نام سنتے سنتے میں جوان ہوئی تھی۔ وہ میرے بچپن کا منگیتر تھا۔ ہماری منگنی بچپن میں ہو گئی تھی۔ حارث میرے تایا کا بیٹا تھا۔ وہ اکثر ہمارے گھر آیا کرتا تھا۔ میں دیکھتی تھی وہ جب بھی آتا تھا تو پتہ نہیں کیوں کچھ اکھڑا اکھڑا سا لگتا تھا۔ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا تھا جیسے حارث مجھے ناپسند کرتا ہے۔ وہ نہ تو مجھ سے بات کرتا اور نہ ہی میری طرف دیکھتا۔ مجھے بہت دکھی کرتا تھا اس کا یہ رویہ، اسی لیے میں نے بھی کبھی اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ پھر ایک دن تایا تائی نے اچانک نکاح کا اعلان کر دیا اور نکاح کی تاریخ لینے آ گئے۔ یوں مقررہ تاریخ پر ہمارا نکاح ہو گیا۔ میں رخصت ہو کر سسرال گئی۔ دلہن بنی اپنے کمرے میں کافی دیر سے حارث کا انتظار کر رہی تھی، مگر حارث نہیں آیا۔ کافی رات ہو گئی تو تائی، جو اب میری ساس بن چکی تھی، میرے کمرے میں آ گئی اور کہا آج رات حارث نہیں آئے گا۔ تمہارے تایا کے مرشد نے کہا ہے کہ آج کی رات تم دونوں کے لیے بہت بھاری ہے، اسی لیے وہ کل تمہارے کمرے میں آئے گا۔ رات کافی ہو گئی ہے، تم تھک گئی ہوگی، کپڑے بدل کر آرام سے سو جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلی گئی۔ میں حیران ہوئی، اٹھی اور الماری سے سادہ جوڑا نکال کر کپڑے تبدیل کر کے سو گئی۔ میرے تایا بہت توہم پرست تھے۔ وہ ہر بات میں توہم پرستی کرتے اور مرشد سے اجازت لے کر اپنا ہر کام کرتے تھے۔ ہر بات میں ان کی عجیب عجیب سے وہم ہوتے رہتے۔ خیر دوسرے دن حارث میرے کمرے میں آئے تو میں بہت خوش ہوئی، کیونکہ مجھے جو ڈر تھا کہ شاید میں اپنے شوہر کو پسند نہیں تو وہ خوف دور ہو گیا تھا۔ حارث میرا خیال رکھتے تھے، مگر حارث بہت سنجیدہ رہتے تھے۔ یوں لگتا جیسے وہ کسی پریشانی میں ہیں، کیونکہ حارث بالکل بھی ویسے شوہر نہ تھے جو شادی کے شروع کے دنوں میں اپنی نئی لویلی دلہن کے نخرے اٹھاتے تھے۔ ان میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ ہمارے درمیان ایک جھجک سی تھی اور وہ جھجک ختم نہیں ہو رہی تھی۔ 2 ماہ بعد حارث کی دبئی میں نوکری ہو گئی اور سب لوگ بہت خوش تھے۔ میں خوشی سے دبئی جانے کی تیاریاں کرنے لگی۔ مجھے یقین تھا میرے اور حارث کے درمیان جو فاصلے ہیں دبئی جا کر وہ ختم ہو جائیں گے۔ شاید یہاں گھر والوں کی وجہ سے حارث مجھ سے کھل کر بات نہیں کرتے تھے۔ دبئی جانے سے ایک دن پہلے حارث نے گھر والوں سے کہا کہ میں نے رات کو اپنی بیوی ریشم کے بارے میں بہت برا خواب دیکھا ہے۔ یہ سن کر تایا بہت پریشان ہو گئے اور کہا میں ریشم کو تمہارے ساتھ دبئی نہیں جانے دوں گا، بلکہ اسے اس گھر سے باہر بھی نہیں نکلنے دوں گا۔ 40 دن تک گھر میں مرشد سے پڑھائی کرواؤں گا۔ تایا جو بہت وہمی تھے، خواب سن کر یہ اپنا حکم نامہ جاری کر چکے تھے، اور میں جو حارث کے سنگ دبئی جانے کے خواب دیکھ رہی تھی وہ سارے خواب آنکھ کھلنے سے پہلے ہی ٹوٹ چکے تھے۔ میں نے حارث سے کہا آپ تایا سے بات کریں اور مجھے اپنے ساتھ دبئی لے جائیں، مگر حارث نے کہا ابا نہیں مانیں گے، ان کا فیصلہ پتھر پر لکیر کی طرح ہے، میں ان سے بات نہیں کرتا، تم جانتی تو ہو وہ کتنے وہمی ہیں۔ حارث کی باتیں سن کر میں بہت مایوس ہو گئی تھی۔ خاموشی سے اپنا سامان بیگ سے نکال کر واپس الماری میں رکھ دیا۔ دوسرے دن حارث دبئی چلے گئے۔ پھر میرے یوں ہی اداس دن گزر رہے تھے۔ حارث کا فون آتا مگر وہ صرف اپنی ماں سے ہی بات کرتا، کبھی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ میں بھی بہت اداس رہنے لگی تھی کہ اچانک میری زندگی میں بہار آ گئی۔ کچھ دنوں بعد مجھے پتا چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میں یہ خوشخبری سن کر بہت خوش ہوئی، مگر یہ خبر سن کر حارث نے مجھ سے بات کرنا بھی گوارا نہ کیا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ ان کو بچے کی خبر سن کر کیسا لگا، وہ خوش بھی ہیں یا نہیں، مگر یہ تو تب پتا چلتا ہے جب وہ مجھ سے بات کرتے۔ مجھے آنسو بہاتا دیکھ کر بس تائی اماں ہر وقت مجھے سہارا دیتی رہتی تھی، نہ رو بیٹا، جلد حارث گھر آ جائے گا اور تجھے اپنے ساتھ دبئی لے جائے گا۔ کبھی دل میں شدید خواہش جاگتی کہ کاش میرے پاس کوئی فون ہوتا تو میں بھی اپنے شوہر سے بات کرتی، ہمارے ساتھ والی رضیہ کی طرح۔ اس کا شوہر پردیس میں تھا، اپنے شوہر کے ساتھ لمبی لمبی باتیں کرتی۔ ہمارے گاؤں میں کبھی بھی لڑکی کو فون رکھنے کی اجازت نہ تھی،
اور اگر کسی کے پاس ہوتا تو اسے معیوب سمجھا جاتا تھا۔ مجھے ایسی حالت میں ہر وقت حارث کی کمی محسوس ہوتی تھی، مگر نہ حارث آیا اور نہ فون آیا۔ خیر، جیسے تیسے کر کے میں نے وہ مشکل وقت حارث کے بغیر گزارا۔ 9 ماہ بعد میری بیٹی پیدا ہوئی تو میں بہت خوش تھی، سب گھر والے بھی خوش تھے۔ اگلے دن جب میں ہاسپٹل سے گھر آئی تو گھر میں خوشیاں منائی جا رہی تھی۔ میرے سسر خوشی میں اپنی پوتی کو گود میں اٹھائے تمام گاؤں میں مٹھائی بانٹ رہے تھے کہ اسی دن اچانک میری بیٹی کو تیز بخار ہو گیا۔ بخار اس قدر شدید ہوا کہ اسے جھٹکے لگنا شروع ہو گئے۔ میرے سسر نے میری بیٹی کو ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں داخل کروا دیا۔ میری بیٹی کا مہنگے سے مہنگا علاج کیا جا رہا تھا۔ دن رات اسی طرح ہاسپٹل میں گزر رہے تھے کہ ایک ہفتہ ہو گیا، مگر میری بیٹی ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس ایک ہفتے میں میری بیٹی پر لاکھوں روپے خرچ ہو چکے تھے۔ اب تو میرا شوہر بھی پیسے بھیج بھیج کر تھک چکا تھا۔ اس نے کہہ دیا کہ اس سے پہلے یہ بچی مجھے کنگال کر دے، آپ اس بچی کو خود ہی مار دیں۔ میرے سسر بھی اپنے پیٹ سے ہزاروں قسم کے تعویذ لے آئے، مگر ان میں سے کسی سے بھی فرق نہ پڑا، اور ڈاکٹر بھی کوئی اچھی خبر نہیں سنا رہے تھے۔ بیٹے کی بات سن کر میرے پتھر دل سسر نے میری بیٹی کو ایک بے اولاد جوڑے کو دے دیا، جنہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ بڑے شہر میں لے جا کر اس بچی کا علاج کروائیں گے۔ میرے سسر نے بھی میری بیٹی کو منحوس کہہ دیا تھا کہ اس کی وجہ سے ہمارا سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ اس وقت میں چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، مگر میری کسی کو بھی پرواہ نہیں تھی۔ میں بہت روئی، تایا کے پیر پکڑے، خدا کے لیے میری بچی واپس لے آئے، مگر تایا نہ مانے اور وہ آدمی میری بچی کو لے کر چلا گیا، اور میں روتی ہی رہی۔ امی ہر وقت اس آدمی کو کوستی رہتی، نہ جانے میری بچی اب زندہ بھی ہوگی یا نہیں۔ مجھے اس کے پیر کی 2 جڑی ہوئی انگلیاں یاد رہ گئی تھی، جس پر کالے رنگ کا ایک نشان بھی تھا۔ اس وقت بھی حارث نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی، وہ بس اپنے ماں باپ سے بات کرتا تھا۔ میں تائی سے پوچھتی کہ حارث کب واپس آئیں گے، وہ بتاتی کہ جلد آئے گا، اور میں اس کا انتظار کرتی رہتی، لیکن ہر بار کی طرح کچھ مہینوں کا کہہ کر بات کو ٹال دیتا۔ میرے مقدر میں بس انتظار ہی لکھا تھا۔ مجھے اس کے انتظار کرتے کرتے مزید کئی سال گزر گئے، مگر اس کے بہانے ختم نہیں ہو رہے تھے۔ اب تو میں واقعی حارث کو بھلا چکی تھی۔ میرے سر پر اپنی بیٹی کی جدائی میں چاندنی چمکنے لگی تھی، اور رو رو کر آنکھوں کی بینائی بھی کمزور ہو چکی تھی۔ میں ہمیشہ دعا کرتی کہ وہ آدمی میری بیٹی کو واپس لے آئے۔ نہ جانے وہ کہاں سے آیا تھا جو میری بیٹی کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ جو سال گزر رہے تھے تو دل میں ڈھارس آتی جاتی کہ شاید وہ آدمی میری بیٹی کو مجھے ملوانے ضرور لائے، مگر اب تو شاید 20 سال گزر چکے تھے، نہ ہی میری بیٹی لوٹ کر آئی، جو نہ جانے کس حال میں ہوگی، اور نہ ہی حارث آیا۔ تمام عمر میں نے ساس سسر کی خدمت میں گزار دی۔ پھر ایک دن اچانک حارث واپس لوٹ آیا۔ اس کو دیکھ کر مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں اس وقت بہت خوش ہوئی، کیونکہ میں نے جو وقت اپنی بیٹی کی جدائی میں گزارا تھا وہ آنسو تنہا بہائے تھے، وہ میں حارث کے دامن میں گرانا چاہتی تھی۔ میں اس کا گریبان پکڑ کر اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی کا حساب لینا چاہتی تھی، مگر یہ دیکھ کر مجھے شدید دھچکا لگا کہ وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ایک گوری میم تھی، جو دلہن بنی ہوئی کسی ہیروئن سے کم نہ لگ رہی تھی۔ اس وقت مجھے اپنا آپ بہت ہی کمتر لگا تھا۔ کہاں میں گاؤں کی لڑکی اور کہاں وہ چمکتی رنگت والی۔ کیا حارث نے دوسری شادی کر لی؟ یہ سوچ آتے ہی میرا دل بند ہونے لگا تھا۔ میں نے اپنے گرتے آنسو صاف کیے اور سر سے پیر تک اس کی دلہن کا جائزہ لینے لگی کہ اچانک میری نظر اس کے پاؤں پر پڑی اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس کی 2 جڑی ہوئی انگلیوں پر کالا نشان تھا، جیسے میری بیٹی کے پیر پر تھا۔ بس یہی ایک نشانی تو مجھے یاد تھی، یہ میری ہی بیٹی تھی، میں نے اس کو پہچان لیا تھا۔ کیا حارث نے بیٹی سے شادی کر لی؟ یہ سوچ آتے ہی میرا دماغ پھٹنے لگا، مجھے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ میرے خدا، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ میں یہ سب برداشت نہ کر سکی اور اگلے ہی لمحے نیچے گر کر بے ہوش ہو گئی۔ حارث اسی وقت مجھے ہاسپٹل لے گیا، جہاں علاج کے کچھ گھنٹوں بعد میں ہوش میں آئی۔ تب میں زور زور سے چلانے لگی، یہ میں کہاں ہوں؟ میں نے اپنے اطراف کا جائزہ لیا تو وہاں حارث کو کھڑا دیکھا۔ اسے دیکھ کر مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ میں غصے میں چیختے ہوئے بولی، بس یہی دیکھنے کو رہ گیا تھا حارث، وہ دلہن تو ہماری بیٹی ہے۔ حارث نے مجھے چپ کرواتے ہوئے کہا، تم گھر چلو، صبر کے ساتھ میں تمہیں اپنی ساری داستان سناتا ہوں۔ میں دل میں روتی رہی کہ اب کیا رہ گیا ہے سننے کو، یا الہی یہ سب دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہ گئی۔ میں نے روتے ہوئے سوچا۔ گھر پہنچ کر حارث نے مجھے کہا کہ میں آج تمہیں اپنی کہانی سناتا ہوں۔ بچپن سے ابا نے توہم پرستی کی وجہ سے میرا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ وہ بہت زیادہ وہمی تھے، کبھی کہتے آج پیلے رنگ کا سوٹ پہننا، وہ تمہارے لیے موافق رہے گا،
کبھی کہتے اس ہفتے لال رنگ کا کرتا مت پہننا، کبھی کہتے فلاں دوست تمہارے لیے اچھا نہیں ہے اسے چھوڑ دو، کبھی کہتے آج تمہارا اسکول جانا مناسب نہیں ہے گھر پر رہو۔ میں تنگ آ گیا تھا ان سب باتوں سے، اور ان کی توہم پرستی کی عادت سے بچپن سے انہوں نے میری اور تمہاری منگنی کی ہوئی تھی۔ میں جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا مجھے اس رشتے سے بیزاری ہوتی گئی۔ میں تم سے تو کیا ابا کے خاندان کی کسی بھی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے تعلیم مکمل کر لی تو دبئی میں نوکری کے لیے کوشش کرنے لگا۔ میں یہاں نہیں رہنا چاہتا تھا، یہاں سے بھاگنا چاہتا تھا۔ میں نے دبئی کافی جگہوں پر کام کرنے کے لیے اپلائی کیا تھا اور خوش قسمتی سے مجھے ایک جگہ نوکری مل گئی تھی اور 2 مہینے بعد نوکری جوائن کرنا تھی۔ میں نے گھر میں یہ بات بتائی تو فوراً ابا نے میری شادی کا شوشہ چھوڑ دیا۔ میں نے بہت منتیں کی کہ میں بھی نوکری کے لیے جا رہا ہوں، ابھی شادی نہیں کر سکتا، مگر انہوں نے میری ایک نہیں سنی اور شادی کی تاریخ طے کر دی۔ مجبوراً مجھے تم سے شادی کرنا پڑی۔ شادی کے بعد میں اپنی کاغذی کارروائی میں لگ گیا، مگر میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے جانے سے ایک دن پہلے میں نے جھوٹے خواب کی داستان ابا کو سنا دی۔ میں جانتا تھا ابا ایسی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، سب باتیں سن کر تمہیں میرے ساتھ دبئی نہیں جانے دیں گے، اور یہی ہوا۔ انہوں نے تمہیں گاؤں میں روک لیا اور میں دبئی چلا گیا۔ لیکن میں دبئی میں اکیلا نہیں گیا تھا۔ ہماری شادی سے کچھ سال پہلے میں شہر کی یونیورسٹی میں پڑھنے گیا تھا۔ وہاں میری ملاقات فائزہ سے ہوئی، مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ پڑھائی مکمل ہوتے ہی میں نے فائزہ سے نکاح کر لیا تھا۔ میں جانتا تھا گھر والے میری شادی تم سے کروانا چاہتے تھے، مگر میں شادی اپنی مرضی سے خاندان سے باہر کرنا چاہتا تھا۔ میں نے گھر میں کسی کو اپنی خفیہ شادی کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ پھر اچانک میری شادی تمہارے ساتھ کروا دی گئی۔ میں نے اپنے ساتھ فائزہ کے کاغذات بھی بنوا لیے تھے اور اسے ساتھ لے کر دبئی چلا آیا۔ ہم دونوں بہت خوش تھے، ایسی زندگی ہی جینا چاہتا تھا۔ کچھ دن بعد مجھے اطلاع ملی کہ تم ماں بننے والی ہو اور میں باپ، مگر مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ جب تمہیں 4تھا مہینہ تھا تب مجھے خوشخبری ملی کہ فائزہ بھی امید سے ہے۔ میں بہت خوش تھا، مگر یہ خوشی صرف چند دن کی تھی۔ کچھ دن بعد ہی فائزہ سیڑھیوں سے پھسل کر گر گئی اور اس کا بچہ ضائع ہو گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ فائزہ کبھی دوبارہ ماں نہیں بن سکتی۔ یہ سن کر وہ کئی دن تک صدمے کی حالت میں پڑی رہی۔ اسے کچھ ہوش نہیں تھا، ہر وقت روتی رہتی اور میں اس کی دلجوئی میں لگا رہتا۔ فائزہ کی ایسی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی، اسی لیے میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں اپنی پہلی بیوی کا بچہ اسے دے دوں گا، اور یہ سن کر اس کی حالت بہتر ہونے لگی تھی۔ جب تمہیں 9واں مہینہ شروع ہوا تو ہم دونوں ایک پلان کے تحت پاکستان واپس آ گئے، اور میں تمہاری ساری خبر رکھتا تھا۔ جیسے ہی تم نے بیٹی پیدا کی اور پھر وہ بیمار ہو گئی، گاؤں کے چھوٹے سے ہاسپٹل والوں کو اس کی بیماری کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تبھی میں نے جان بوجھ کر کہا کہ میں مزید پیسے نہیں بھیج سکتا، اس بچی کو مر جانے دیں، اور پھر دوسری طرف سے میں پیسے دے کر ایک بے اولاد جوڑے کو ابا کے پاس بھیج دیا۔ مجھے یقین تھا کہ میرا پلان کامیاب ہو جائے گا، اور ابا نے بھی اس بچی کو اس آدمی کے حوالے کر دیا۔ وہ بچی لے کر سیدھا میرے پاس آیا تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی اپنا حلیہ بدل کر گاڑی میں بیٹھے تھے۔ جیسے ہی وہ آدمی بچی لے کر آیا، میں نے اس سے بچی لے کر فائزہ کی گود میں دے دی، اور میں سیدھا شہر کے بڑے ہاسپٹل میں آیا، جہاں کچھ دنوں میں میری بیٹی ٹھیک ہو گئی، اور پھر ہم واپس دبئی آ گئے۔ فائزہ اور میں نے اسے بہت پیار سے پالا، اس کا نام ماریا رکھا۔ وہ جب 20 سال کی ہوئی تو ایک پاکستانی لڑکے کو جو وہاں اس کے ساتھ پڑھتا تھا اسے بہت پسند کرنے لگی۔ مجھے اور فائزہ کو بھی لڑکا اچھا لگا تھا۔ کچھ ماہ کے بعد شادی طے ہو گئی اور ہم اس کی شادی کرنے پاکستان آ گئے۔ جب اس کی شادی ہونے لگی تو شادی کی رات غلطی سے فائزہ نے ماریا کو مار دیا کہ وہ اس کی ستیلی بیٹی ہے۔ آج وہ ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کر جا رہی تھی۔ یہ سن کر ماریا بہت غصے میں آ گئی اور شادی چھوڑ کر میرے پاس آ گئی۔ کہنے لگی کہ ابھی اور اسی وقت مجھے میری ماں کے پاس لے جاؤ، میں تب تک شادی نہیں کروں گی جب تک سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے یہ جان نہ لوں۔ ماریا کی ضد کی وجہ سے میں مجبور ہو کر اسے تمہارے پاس لے آیا، اور تم نے اسے شادی کے لباس میں دیکھ کر غلط اندازہ لگا لیا اور تم بے ہوش ہو گئی۔ یہ سن کر میں حیران ہوئی اور اپنی بیٹی کے پاس آ گئی، اسے گلے سے لگائے اور ہم دونوں بار بار ایک دوسرے کو گلے لگاتی۔ میری خوشی کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ ہم دونوں نے بہت باتیں کی۔ میں نے اسے اپنا سارا قصہ سنا ڈالا، اور حارث نے اس سے مجھ سے کیسے چھینا وہ بھی بتا دیا۔ یہ سب سن کر وہ حارث سے بولی، ابھی اور اسی وقت میری مما کو طلاق دیں۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی اور کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو بیٹا؟ ماریا تم ہوش میں تو ہو؟ وہ بولی، میں آپ کو ایک ایسے شخص کی بیوی نہیں رہنے دوں گی جو آپ کو شادی کر کر چھوڑ گیا اور پلٹ کر پوچھا تک نہیں۔ 20 سال گزر گئے ہیں اور آپ ابھی بھی چپ ہیں۔ خوشیوں پر آپ کا بھی حق ہے، ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے؟
میں ان سے طلاق دلوا کر آپ کی دوسری شادی کرواؤں گی۔ پھر میرے بہت سمجھانے پر بھی وہ نہیں مانی۔ لاچار ہو کر حارث نے مجھے طلاق دے دی۔ وہ خود بھی شرمندہ تھا کیونکہ اس نے شوہر ہونے کی کوئی ذمہ داری نہیں نبھائی تھی۔ ماریا نے میرا ضروری سامان پیک کیا اور مجھے لے کر شہر چلی آئی۔ شہر میں اس کے نام ایک گھر تھا، وہاں ہم دونوں رہنے لگے۔ ماریا میرے لیے کوئی مناسب رشتہ ڈھونڈنے میں لگی ہوئی تھی۔ وہ چاہتی تھی میری شادی کروا کر پھر وہ خود شادی کرے گی، تو اس نے اپنے منگیتر کو سب کچھ بتا دیا اور کہا کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتانا میری ماں کے لیے۔ اس بیچاری نے اپنی زندگی میں بہت دکھ دیکھے ہیں۔ اس کے منگیتر فہد نے کچھ سوچ سمجھ کر کہا تم میرے بابا سے ان کی شادی کیوں نہیں کرواتی؟ تب ماریا یہ سن کر حیران ہوئی تو فہد نے بتایا میرے بابا نے 2 شادیاں کی تھی، میں ان کی سوتیلی اولاد ہوں، اب ان کی دونوں بیویاں فوت ہو چکی ہیں، مطلب یہ کہ ہم دونوں کا اور ان دونوں کا نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر ماریا نے اس سے کہا کہ تم اپنے پاپا سے بات کرو، اگر وہ مان جائیں گے تو بہت اچھا ہوگا۔ فہد نے ماریا سے وعدہ کیا کہ وہ اپنے پاپا کو منا لے گا اور ایسا ہی ہوا۔ فہد کے پاپا مجھ سے 2-3 بار مل بھی چکے تھے اور وہ بھی عمر کے اس حصے میں آ کر بہت اکیلے پن کا شکار ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنی رضامندی دے دی تھی اور کچھ دن بعد چند لوگوں کی موجودگی میں میرا نکاح فہد کے پاپا سے ہو گیا۔ وہ بہت ہینڈسم ہونے کے ساتھ ساتھ محبت کرنے والے اچھے اور سچے انسان تھے، میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ ہم دونوں مل کر فہد اور ماریا کی شادی کی تیاریاں کرنے لگے۔ 1 مہینے بعد دھوم دھام سے فہد اور ماریا کی شادی ہو گئی۔ شادی میں حارث اور فائزہ نے بھی شرکت کی تھی۔ دلہن بن کے ماریا کہیں بھی نہیں گئی تھی بلکہ وہ میرے ہی گھر آ گئی تھی۔ میں بہت خوش تھی۔ اپنی پچھلی شادی شدہ اذیت بھری زندگی اور بچی کے چھن جانے کے دکھ کو بھلا کر میں زندگی میں آگے بڑھ گئی تھی۔ ماریا ٹھیک کہتی تھی کہ زندگی کی خوشیوں پر میرا بھی حق ہے اور آج ہم سب ہنسی خوشی رہ رہے ہیں۔